بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی حماد سے طے ہو گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور بڑی مشکل سے ہمارا رشتہ طے ہوا تھا، لیکن رخصتی کے وقت ہی میری زندگی پر کالے بادل چھا گئے اور حماد کا اصل چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دوسرے شہر لے جا کر قید کر چکا تھا اور مجھے اس چیز کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی، مگر ایک دن جب میں وہاں سے بھاگ کر نکل رہی تھی تو اچانک میں آج بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں ہوں۔ کمرے میں ہر طرف گہما گہمی تھی، میری سہیلیاں میرا میک اپ دیکھ کر تعریفیں کر رہی تھیں اور بار بار مجھے چھیڑ رہی تھی۔ میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ میری شادی حماد سے ہو رہی تھی، وہی حماد جس نے مجھے پانے کے لیے بہت جتن کیے تھے۔ ہماری یہ شادی ارینج اور لو دونوں ہی تھی، اس لیے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مجھے یاد ہے جب میری اس سے پہلی بار بات ہوئی تھی تو اس کا لہجہ کتنا دھیما اور محبت بھرا تھا۔ آج جب میں تیار ہو کر بیٹھی تھی تو بار بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کمرے کے باہر سے ڈھولک کی آوازیں اور مہمانوں کا شور آ رہا تھا، لیکن میرے کان تو صرف بارات کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن بار بار اندر آ کر بتاتی کہ بارات بس پہنچنے والی ہے اور میں شرما کر اپنی نظریں جھکا لیتی۔ میں نے سوچا تھا کہ حماد جیسا جیون ساتھی ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا اور میں نے بھی آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیا تھا۔ پھر اچانک شور بڑھ گیا، بارات آ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح کا وقت آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے قبول ہے کہا تو مجھے لگا جیسے میری دنیا بدل گئی۔ اب میں حماد کی شریک حیات تھی۔ رخصتی کا وقت سب سے مشکل تھا۔ امی مجھے بار بار دعائیں دے رہی تھی اور نصیحتیں کر رہی تھی۔ میں رو رہی تھی، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں خوشی بھی تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ جا رہی ہوں جس نے مجھے اتنی عزت دی۔ حماد نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑے پیار سے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور رخصتی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ حماد جو تھوڑی دیر پہلے تک سب سے ہنس کر بات کر رہا تھا، اب بالکل خاموش اور سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ تھک گیا ہے یا اتنے ہجوم کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن اس نے بڑی سختی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں حیران رہ گئی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے محبت سے لبریز تھی اب ان میں ایک عجیب سی سرموہری تھی۔ ہم جس راستے پر جا رہے تھے وہ ہمارے گھر کا نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ گاڑی شہر سے باہر ایک سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میرے اندر کا خوف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چند منٹ کی خوشی ایک ایسی بھیانک رات میں بدلنے والی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر گاڑی ایک پرانی اور ویران سی عمارت کے سامنے رکی۔ وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ حماد گاڑی سے اترا اور میری طرف کا دروازہ کھول کر مجھے جھٹکے سے باہر نکالا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری جیف نکل گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، حماد یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس گندے سے مکان کے اندر لے گیا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن اس کے چہرے پر رحم کا ایک نشان تک نہیں تھا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ اس نے مجھے فرش پر پٹک دیا اور وہیں کھڑے ہو کر مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے میرے کانوں سے بھاری جھمکے کھینچے جس سے میرے کان لہولہان ہو گئے تھے۔ میں درد سے تڑپ اٹھی۔ اس نے میرا گلا دبایا اور غرا کر بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تم جیسی معمولی لڑکی کے لیے میں نے 5 سال ضائع کیے۔ میں حیرانی اور کرب سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی انسان ہے جس سے میں نے نکاح کیا۔ پھر اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے میری ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تو وہ ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جس نے میری روح کو فنا کر دیا تھا۔ اس نے کہا، قصور تمہارا نہیں، تمہارے اس غرور کا ہے جو آج میں مٹی میں ملا دوں گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور مجھے اس اندھیرے کمرے میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی جیسے میری زندگی پر بھی ایک تالا لگ گیا تھا۔ میں فرش پر پڑی اپنی ناک سے بہتے خون کو اپنے سرخ دوپٹے سے پوچھ رہی تھی جو اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں کائی زدہ تھیں اور ایک عجیب سی سران پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا تاکہ شاید کوئی میری آواز سن لے، مگر باہر سناٹا تھا۔ میں چیخ چیخ کر حماد کو پکار رہی تھی، حماد خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی، مجھے بتاؤ تو صحیح مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ میری آواز اس خالی مکان میں گونج کر واپس میرے پاس ہی آ رہی تھی۔
کئی گھنٹے بیت گئے، نہ پانی کا ایک قطرہ ملا، نہ کسی نے حال پوچھا۔ میرا وہ جوڑا جو چند گھنٹے پہلے میری خوشی کی علامت تھا، اب مجھے کسی کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ رات کے کسی پیر دروازے کی کنڈی کھلی۔ میں امید سے اٹھی کہ شاید حماد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، شاید وہ مجھے گلے لگا کر کہے کہ یہ سب ایک مذاق تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا اور چہرے پر وہی درندگی۔ میں بھاگ کر اس کے پیروں میں گر گئی۔ حماد دیکھو، میں وہی ہوں جس سے تم نے وعدے کیے تھے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے تو مجھے مار لو، پر یوں یہاں قید تو نہ کرو۔ میں رو رہی تھی، ہچکیاں بند گئی تھی، مگر اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے بھاری بوٹ سے میرا ہاتھ کچل دیا۔ میں درد سے چلا اٹھی۔ حماد رک جاؤ، درد ہو رہا ہے۔ اس نے میرا جبڑا سختی سے دبوچا اور میرے چہرے کے بالکل قریب آ کر غصے سے بولا، تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو تمہاری روح کو اس طرح چھلنی کرنا ہے کہ تم جیتے جی ایک لاش بن جاؤ گی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ اس کی خاموشی اور اس کا یہ بے وجہ کا تشدد مجھے پاگل کر رہا تھا۔ وہ مجھے مارتا رہا، کبھی تھپڑ کبھی ٹھوکریں، اور میں صرف یہ پوچھتی رہی کہ کیوں، مگر اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ وہ بس مجھے اذیت دے کر ایک عجیب سی سکون آمیز ہنسی ہنستا اور پھر باہر سے کنڈی لگا کر چلا جاتا۔ ایک دن میں نے ہمت جمع کی، میں نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جہاں سے باہر کے برآمدے کی آوازیں صاف آتی تھی۔ میں نے وہاں کان لگایا تو مجھے حماد کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، مال تیار ہے، بالکل تازی ہے اور بہت مہنگے داموں بکے گی۔ بس 2 دن اور رک جاؤ، اسے تھوڑا اور توڑ لو تاکہ یہ بھاگنے یا شور مچانے کے قابل نہ رہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ میرا اپنا شوہر، میرا محافظ، میرا سوداگر بن گیا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں وہیں ٹھیر ہو گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ کھانا دینے، جو کہ صرف ایک سوکھی روٹی ہوتی تھی، اندر آتا ہے تو وہ دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی، اپنے درد کو بلایا اور دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگی۔ میں ننگے پاؤں اس ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پیچھے سے اس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیری رات تھی، جھاڑیاں میرے پاؤں کو زخمی کر رہی تھی، مگر مجھے صرف اپنی جان بچانی تھی۔ آخرکار میں ایک سڑک تک پہنچ گئی۔ دور سے ایک گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ میں نے ہاتھ ہلایا، بچاؤ، کوئی مجھے بچا لے۔ گاڑی رکی، مگر میری قسمت اتنی خراب تھی کہ اس میں سے نکلنے والے لوگ حماد کے ہی دوست تھے۔ انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور ہنستے ہوئے دوبارہ اسی جہنم کی طرف لے گئے۔ واپس آ کر جو ظلم مجھ پر ہوا، اس نے میری رہی سہی ہمت بھی توڑ دی۔ اس نے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا اور میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے روتے ہوئے آخری بار اس سے پوچھا، تم انسان ہو یا کوئی شیطان؟ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے چمک آئی، مگر پھر وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئی۔ اس نے کہا، ترس؟ وہ تو میں نے 5 سال پہلے ہی دفن کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ 5 سال پہلے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی اور مجھے اس اندھیرے میں سسکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی میں نے دیوار سے لگ کر آنکھیں موندی ہی تھی کہ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ حماد تو ابھی باہر گیا تھا، پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ہمت جمع کی اور گھسیٹتی ہوئی اس چھوٹی سی کھڑکی تک پہنچی جس پر لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، شاید راستہ بھٹک گئی تھی یا کچھ مانگنے آئی تھی۔ اماں، بچا لو مجھے، پولیس کو فون کرو۔ میری آواز اتنی کمزور تھی کہ بمشکل میرے حلق سے نکل رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے چونک کر اوپر دیکھا، جیسے اس کی نظر میرے خون آلود چہرے اور بکھرے ہوئے بالوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی اور چلانے ہی والی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ پر حماد کی موٹر سائیکل نمودار ہوئی۔ میری سانسیں رک گئی۔ حماد نے تیزی سے بائک روکی اور اس عورت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا مائی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ اتنا ہمدردانہ تھا کہ کوئی پہچان ہی نہ پاتا۔ اس عورت نے کپکپاتے ہاتھ سے میری کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ حماد نے اوپر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر وہ مسکرایا۔ ارے اماں، یہ میری بہن ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا، خود کو زخمی کر لیتی ہے، اس لیے اندر بند کر رکھا ہے۔ آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے اور اسے رخصت کر دیا۔ جیسے ہی وہ عورت گئی، حماد نے دروازہ کھولا اور کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا۔ اس نے صرف میرا گلا دبوچا اور مجھے دیوار سے لٹکا دیا۔ بہت شوق ہے باہر جھانکنے کا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب تمہیں ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچے گی۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر ایک اندھیرے تہہ خانے کی طرف لے جانا شروع کر دیا، جہاں سیڑھیوں پر کائی جمی ہوئی تھی۔
تہخانے کی ان سیڑھیوں پر گھسیٹتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی قبر میں اتاری جا رہی ہوں۔ یہ اسی کمرے کے نیچے ہی بنایا گیا تھا۔ حماد نے مجھے ایک ایسے کمرے میں پھینک دیا جہاں صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے باہر کی گندی نالی کا پانی رس رہا تھا۔ میری ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ حماد، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں بھول جاؤں گی کہ میرا کوئی شوہر بھی تھا۔ بس مجھے میرے ماں باپ کے پاس چھوڑا۔ میں نے روتے ہوئے اس کا دامن تھاما، مگر اس نے نفرت سے اپنا کرتا چھڑا لیا، جیسے میں کوئی گندی چیز ہوں۔ اسی شام اوپر برآمدے میں کچھ لوگوں کے کہکوں کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا تھا۔ حماد نیچے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک گندا سا تولیہ اور کچھ نئے کپڑے تھے۔ یہ پہنو اور اپنا منہ صاف کرو، کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا۔ میں نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، دیکھنے؟ کون لوگ؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور زبردستی میرے چہرے پر پانی پھینکا۔ میری آنکھوں میں صابن جا رہا تھا، میں تڑپ رہی تھی، مگر وہ کسی مشین کی طرح اپنا کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اوپر والے کمرے میں 2 ادھیڑ عمر کے آدمی بیٹھے تھے، جن کے ہاتھوں میں سگریٹ تھے اور ان کی نظریں مجھ پر ایسے پڑ رہی تھیں جیسے وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا خریدنے آئے ہوں۔ میں نے اپنی چادر میں خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر حماد نے سختی سے میرا سر اوپر اٹھایا۔ دیکھ لیں صاحب، تازی چیز ہے، گھر کی پلی ہوئی ہے۔ وہ آدمی ہنسا۔ اس کی ہنسی میں وہ غلاظت تھی کہ میرا جی چاہا میں وہی مر جاؤں۔ حماد میاں، قیمت تو تم بہت زیادہ مانگ رہے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح اس کے ساتھ، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ میں نے چیخ ماری، میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں۔ حماد، میں تمہاری بیوی ہوں، خدا کا خوف کرو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ حماد نے ان لوگوں کے سامنے ہی میرے پیٹ میں زور سے ٹھوکر ماری۔ میری سانس رک گئی اور میں دوہری ہو کر فرش پر گر گئی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور سودا کرنے لگے۔ میں فرش پر پڑی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی معاشرہ ہے جہاں بیٹیوں کو رحمت کہا جاتا ہے؟ یہاں تو ایک جیتا جاگتا انسان چند روپوں کے عوض نیلام ہو رہا تھا۔ رات کے کسی پہر جب وہ لوگ چلے گئے، حماد واپس نیچے آیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ میں نے بے جان نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم نے مجھے کتنے میں بیچا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور میرے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ تمہاری قیمت تو ان لوگوں نے بہت کم لگائی ہے، پر اصل قیمت تو میں وصول کر رہا ہوں، جو تمہارے باپ کے اس غرور کا بدلہ ہے، جو آج میری جیب میں پڑے ان روپوں کی صورت میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، میرے ابا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو تمہاری عزت کرتے تھے۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ تم لوگ عزت اور ذلت کے معنی کیا جانو؟ اس نے فون نکالا اور میرے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، شاید وہ میری بات کرائے گا۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے میری بھائی کی آواز آئی، ہیلو، کون ہے؟ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ حماد نے میرا منہ سختی سے بند کر دیا اور فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ میں اپنے بھائی کی آواز سن رہی تھی، وہ رو رہا تھا، حماد بھائی، میری بہن کہاں ہے؟ امی کی حالت بہت خراب ہے، خدا کے لیے ہمیں بتا دیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حماد نے کچھ نہیں کہا، بس میری سسکیوں کی آواز انہیں سنائی اور فون کاٹ دیا۔ یہ ٹارچر جسمانی مار سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تہخانے کی سبز زدہ کوٹری میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف گھوپ اندھیرا تھا، بس اوپر برآمدے کی طرف جانے والے دروازے کے دراڑ سے روشنی کی ایک باریک سی لکیر اندر آ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں سے اوپر والے کمرے کا کچھ حصہ صاف نظر آتا تھا۔ میں نے وہاں آنکھ ٹکائی تو دیکھا کہ حماد اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اس کے سامنے ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں میرے زیورات تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک میلی سی تصویر تھی۔ وہ اسے اتنی شدت سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہو یا سب سے بڑی جیت۔ اس نے اچانک اس تصویر پر تھوکا اور پھر اسے اپنی سگریٹ سے جلانے لگا۔ روشنی کی اس دھندلکے میں نے پہچانا کہ وہ تصویر میرے ابا کی تھی، جو انہوں نے 5 سال پہلے ایک تقریب میں کھنچوائی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بہشانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ تصویر جلاتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، دیکھ لیا خان صاحب، آپ کہتے تھے نا کہ میں آپ کی بیٹی کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ آج دیکھو آپ کی وہ نازوں پلی بیٹی میرے پیروں میں پڑی بھیک مانگتی ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تو یہ سب میرے ابا کی اس ایک بات کا بدلہ تھا۔ میں وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ ایک طرف میرے باپ کی عزت تھی اور دوسری طرف میرا اجڑا ہوا وجود۔ اگلے دن حماد نے دروازہ کھولا۔ اس بار وہ خاموش تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک پیالہ رکھا جس میں کچھ گندا سا شوربہ اور ایک سوکھی روٹی تھی۔ میں نے پیالے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے بے جان آواز میں کہا، حماد، تم جیت گئے ہو۔ میرا غرور، میری جوانی، میری خوشیاں سب ختم ہو گئی۔ اب مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟
اس نے میری طرف ایک طنزیہ نظر ڈالی اور بولا، مار دیا تو تماشا ختم ہو جائے گا، ابھی تو اصل تماشا باقی ہے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اوپر والے کمرے میں لا کھڑا کیا۔ وہاں دیوار پر ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے آئینے کے سامنے دھکا دیا، دیکھو خود کو۔ میں نے جب آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میری اپنی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکی جس کے چہرے پر کل تک گلابوں جیسی تازگی تھی، آج وہاں نیلے نشان، سوکھا ہوا خون اور آنکھوں کے گرد گہرے سیال کے تھی۔ میرے بال الجھے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میں اپنی پہچان کھو چکی تھی۔ حماد میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ شہزادی جس کے لیے بڑے بڑے رشتے آتے تھے، اب تمہیں تمہارا باپ بھی دیکھے تو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں یہاں سے نہ نکلی تو یہ شخص مجھے زندہ ہی کھا جائے گا۔ میں نے ایک پلان بنایا۔ میں نے بے ہوشی کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ میں فرش پر گر گئی اور میری سانسیں روک لی۔ حماد گھبرا گیا، اسے لگا کہ شاید میں مر گئی اور اس کا سودا خراب ہو جائے گا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا، میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر میں نے آنکھیں نہ کھولی۔ آخرکار وہ مجھے اٹھا کر باہر برآمدے میں لایا تاکہ مجھے کچھ ہوا لگ سکے۔ جیسے ہی اس کا دھیان تھوڑا سا بھٹکا اور وہ پانی لینے اندر مڑا، میں نے پوری طاقت سے چھلانگ لگائی اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں باہر گلی میں نکل آئی، مگر وہ گلی سنسان تھی۔ میں بائیں طرف مڑی اور دوڑنا شروع کیا۔ پیچھے سے مجھے حماد کے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی، رک جاؤ ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ غرا رہا تھا۔ میں ایک موڑ مڑی اور سامنے ایک کچرے کا بڑا سا ڈھیر تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے خود کو چھپا لیا۔ گندگی کی بو اتنی شدید تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا، مگر موت کا خوف اس سے بھی بڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حماد وہاں سے دوڑتا ہوا گزر گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ تھی جو وہ غصے میں دیواروں پر مار رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کچرے کے ڈھیر سے اٹھتی سران اور میرے اپنے زخموں کی تکلیف نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں گی؟ یہ انجان شہر، اوپر سے رات اور میرا یہ حال، کیا کوئی میری بات پر یقین کرے گا؟ میں کچرے کے اس ڈھیر کے پیچھے دبک کر اپنی سانسیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا نصیب میری بدبختی پر ہنس رہا تھا۔ کچرے پر پڑا ایک خالی ٹن کا ڈبہ میرے پاؤں کی معمولی جنبش سے کھڑکا اور خاموش گلی میں وہ آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ حماد کے قدم رک گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، مگر اگلے ہی لمحے میرے بالوں میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور میرا سر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ بھاگو گی مجھ سے؟ بھاگو گی تم؟ حماد کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک وحشانہ جنون تھا۔ اس نے مجھے سڑک پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میرے گھٹنے اور کوہنیاں سڑک کی بجری سے چھلتی جا رہی تھی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے واپس اسی جہنم میں لا کر پٹک دیا اور اس بار اس نے زنجیریں میرے پیروں میں ڈال کر تالا لگا دیا۔ میں اب بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ میں واقعی پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ مجھے اب نہ بھوک کا احساس تھا نہ درد کا۔ اسی رات حماد کرسی ڈال کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ جلی ہوئی تصویر تھی جو اس نے پوری نہیں جلائی تھی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ اس نے سپاڑ لہجے میں کہا، 5 سال پہلے جب تمہارے باپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو اس نے کہا تھا تم جیسے 2 ٹکے کے آوارہ لڑکے کو میں اپنی بیٹی کے گھر کی صفائی کے لیے بھی نہ رکھوں۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اسی ناز و پلی بیٹی کو اپنے پیروں کی خاک بناؤں گا۔ میں نے 5 سال صرف اس لیے محنت کی کہ میں تمہارے باپ کے برابر آ سکوں، اور پھر میں نے ایسا دھوکہ دیا کہ اس نے خوشی خوشی اپنی عزت میرے حوالے کر دی۔ اب دیکھو وہ تڑپ رہا ہوگا اور تم یہاں میری قید میں نیلام ہونے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بس خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا خاموش رہنا اسے اور بھی غصہ دلا رہا تھا۔ اگلی صبح شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ حماد ناشتے کی ٹرے لے کر اندر آیا۔ وہ جلدی میں تھا کیونکہ اسے ان خریداروں سے ملنے جانا تھا۔ اس نے ٹرے فرش پر رکھی اور باہر نکل گیا، مگر اپنی بوکھلاہٹ میں وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ میں نے جب دروازے کو تھوڑا سا ہلتے دیکھا تو میری مردہ رگوں میں جیسے خون دوڑنے لگا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اپنے پیروں کی زنجیروں کو پائے سے نکالا جو پہلے ہی ڈھیلا ہو چکا تھا، اور باہر کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی میں گلی میں نکلی، حماد باتھ روم سے نکلا اور اس نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ رک جاؤ، وہ دیوانہ وار میرے پیچھے بھاگا۔ اب ہم دونوں سڑک پر دوڑ رہے تھے۔ میں موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی اور وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے سڑک پار کرنے لگے۔ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگائی اور دوسرے کنارے پر جا گری۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ٹائروں کے رگڑنے کی آواز آئی اور پھر ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حماد سڑک کے بیچوں بیچ لہولہان پڑا تھا۔ قدرت نے اپنا حساب برابر کر دیا تھا۔
لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ کسی نے میرا حال دیکھ کر پولیس کو فون کیا اور میرے گھر والوں کا نمبر لے کر انہیں اطلاع دی۔ پولیس کی گاڑیوں کے سرخ اور نیلے سائرن اندھیری سڑک پر ایک عجیب وحشت برپا کر رہے تھے۔ فضا میں پہلے خون کی بو اور لوگوں کا شور میرے حواسوں پر حاوی ہو رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں ابھی تک حماد کی وہ آخری چیخ اور ٹائروں کے سڑک پر رگڑنے کی وہ دلخراش آواز ہتھوڑے برسا رہی تھی، جس نے چند سیکنڈ میں ایک زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ لوگ میرے گرد ایک حصار بنائے کھڑے تھے، کوئی پانی پلا رہا تھا تو کوئی ہمدردی کے الفاظ بول رہا تھا، لیکن میں ایک زندہ لاش کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ میری نظریں سڑک کے اس سیاہ حصے پر جمی تھی جہاں حماد کا وجود ایک بے ترتیب ڈھیر کی طرح پڑا تھا۔ وہ شخص جس کی ایک جھلک میرے وجود میں تھرتھراہٹ پیدا کر دیتی تھی، آج خود مٹی میں لت پت، بے جان اور بے بس پڑا تھا۔ قدرت نے اپنا حساب بڑی بے رحمی سے مگر عین انصاف کے ساتھ برابر کر دیا۔ میرا بھائی جب جائے وقوع پر پہنچا تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے دور سے مجھے دیکھا، دوڑ کر میرے پاس آیا اور مجھے اپنے سینے سے ایسے لگا لیا جیسے کوئی شکاری کے چنگل سے چھڑائی گئی زخمی چڑیا کو چھپا لیتا ہے۔ وہ دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا، اس کے آنسو میری قمیض بھگو رہے تھے۔ شاید اسے اپنی بہن کی اس اذیت کا اندازہ ہو چکا تھا جس سے میں ان تمام مہینوں میں گزری تھی۔ شکر ہے مالک، شکر ہے تو محافظ ہے، وہ لرزتی آواز میں بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ پھر جب اس کی نظریں حماد کے لہولہان لاش پر پڑی تو اس کے چہرے پر دکھ کا ایک سایہ تو لہرایا، مگر اگلی ہی لمحے وہاں کراہت اور نفرت کے ملے جلے تاثرات آ گئے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی قیامت کا منظر تھا۔ محلے کے لوگ جمع تھے، عورتوں کی بہن اور مردوں کی سرگوشیاں فضا میں زہر گھول رہی تھیں۔ حماد کے گھر والے تو صدمے اور شرمندگی سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کے لیے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا، کیونکہ جس دن وہ بارات لے کر میرے گھر آیا تھا اسی دن وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھے رخصت کرا کے سیدھا گھر لے جانے کی بجائے کسی نامعلوم سمت نکل گیا تھا۔ اس کے والدین تو ان مہینوں میں اسے دربدر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید کسی حادثے کا شکار ہو گیا یا کوئی اسے اغوا کر کے لے گیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا لاڈلا ایک درندہ صفت انسان تھا جس نے اپنی ہی دلہن کو بارات والے دن ہی اغوا کر کے ایک ویران جگہ پر قید کر رکھا تھا۔ وہ درندہ اتنے مہینوں تک اسی ویران کھنڈر میں مجھ پر ظلم ڈھاتا رہا اور دنیا کی نظروں میں لاپتہ بنا رہا۔ جب پولیس نے تفتیش کے بعد حماد کی کرتوتیں ان کے سامنے کھولی، جب انہیں بتایا گیا کہ ان کا بیٹا کن سیاہ کاموں میں ملوث تھا اور اس نے مجھ پر کیا کیا قیامتیں ڈھائیں، تو ان کے بین یکدم خاموشی میں بدل گئے۔ وہ باپ جو بیٹے کی موت پر سینہ کوبی کر رہا تھا اب شرمندگی سے سر جھکائے مٹی کو رید رہا تھا۔ حماد کی ماں کی چیخیں تو تھیں مگر اب ان میں وہ تڑپ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رات کے سناٹے میں جب حماد کا جنازہ اٹھا تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پیچھے پردے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہی انسان جس کے ایک اشارے پر میں کانپ جاتی تھی، جس کی جوتوں کی چاپ میرے لیے موت کا پیغام ہوتی تھی، آج سفید کفن میں لپٹا 4 کندھوں پر جا رہا تھا۔ اس کے کفن دفن کے مراحل میں جو خاموشی تھی وہ کسی روایتی سوگ کی نہیں بلکہ ایک عبرت کی خاموشی تھی۔ میرے باپ نے اس کے جنازے کو کندھا تو دیا کیونکہ وہ ان کا داماد کہلاتا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ ایک قطرہ آنسو بھی نہیں تھا جو ایسے موقع پر ایک عزیز کے لیے نکلتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں صرف غصہ اور اپنی بیٹی کے لیے دکھ تھا۔ وہ اسے قبر کے اندھیرے میں اتار کر ایسے واپس پلٹے جیسے کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہوئے۔ وہ قید، وہ اندھیری کوٹھڑی جہاں سورج کی کرن بھی آنے سے ڈرتی تھی، وہ بھوک کی شدت میں حماد کا کہکا لگانا، وہ لوہے کی سلاخوں جیسی انگلیاں جو اکثر میرا گلا گھونٹتی تھی۔ حماد کے دفن ہونے کے ساتھ ہی ان تمام تلخیاتوں کا ایک ظاہری باب تو بند ہو گیا، لیکن میری روح پر لگے زخم ابھی ارے تھے۔ میں آزاد تو تھی مگر ذہنی طور پر اب بھی میں اس قید خانے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ آج اس واقعے کو بیت گئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ زندگی کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور وقت جسے دنیا کا سب سے بڑا مرہم کہا جاتا ہے میرے زخموں پر کچھ تہیں جما دی۔ میری دوسری شادی ہو چکی ہے اور میرا شوہر، وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے مجھے دوبارہ انسان ہونے کا احساس دلایا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، میری روح کے زخموں کو اپنی شفقت سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری زندگی بظاہر بہت پرسکون ہے، میرے پاس وہ تمام آسائشیں ہیں جن کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا، مگر یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں آج بھی اکثر راتوں کو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ اندھیرے میں مجھے اب بھی حماد کا وہ وحشانہ چہرہ نظر آتا ہے، اس کے سرد اور بے رحم آنکھیں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ کچھ زخم بھر تو جاتے ہیں پر ان کے نشان روح پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ نے اسے اس کے کیے کی سزا وہی سڑک پر تڑپا تڑپا کر دے دی تھی، لیکن وہ قید، وہ ظلم اور وہ دھوکہ
میں مرتے دم تک نہیں بھول پاؤں گی۔ کبھی کبھی جب میں اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھتی ہوں تو ایک لمحے کے لیے ڈر جاتی ہوں کہ کہیں یہ سکون بھی کوئی سراب نہ ہو۔ حماد نے مجھ سے میرا بھروسہ چھین لیا تھا۔ میں نے جینا تو سیکھ لیا ہے، مسکرانا بھی سیکھ لیا ہے، لیکن میری آنکھوں کی گہرائی میں وہ خوف آج بھی قید ہے جو اس ہولناک شام نے وہاں چھوڑا تھا۔ میں ایک ایسی مسافر ہوں جو اپنی منزل تک تو پہنچ گئی ہے، مگر اس کے پیروں میں آج بھی اس کانٹے دار راستے کی چبھن باقی ہے جس پر اسے گھسیٹا گیا تھا۔ میری کہانی صرف میری نہیں بلکہ ان تمام عورتوں کی ہے جو خاموشی سے ظلم سہتی ہیں اور قدرت کے انصاف کی منتظر رہتی ہیں۔ قدرت کا انصاف دیر سے ہی صحیح مگر آتا ضرور ہے، اور جب وہ آتا ہے تو وہ حماد جیسے درندوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آج جب میں اپنی پرسکون زندگی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آزمائش کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، ان کا انجام ایک نئی اور روشن صبح کی صورت میں ضرور نکلتا ہے۔ لیکن وہ کالی راتیں میرے حافظے کا وہ حصہ بن چکی ہیں جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ میری روح پر حماد کی دی ہوئی اذیتوں کے وہ گہرے نشانات میری بقا کی علامت بن چکے ہیں جو مجھے ہر پل یاد دلاتے ہیں کہ میں ایک ہاری ہوئی عورت نہیں بلکہ ایک فاتح ہوں جس نے موت کے منہ سے نکل کر دوبارہ زندگی کا دامن تھاما ہے۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ دنیا کی کسی بھی بیٹی، بہن یا ماں کو کبھی ایسے کٹن وقت سے نہ گزارنا۔ اے اللہ تمام عورتوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اور انہیں ایسے درندہ صفت انسانوں کے شر سے محفوظ رکھ جو محبت کے روپ میں نفرت کا زہر بیج دے۔ یا رب، جو مائیں بہنیں آج کسی بھی قسم کے ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں ان کے لیے غیب سے مدد کے راستے کھول دے اور انہیں وہ ہمت اور حوصلہ عطا کر کے وہ اپنی زندگی کی جنگ جیت سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو سکون، محبت اور ایک دوسرے کا احترام کا گہوارہ بنائے اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔